ٹاپ 10 کے اسپانسر ہے رزاق انٹرپرائزز۔ حج 2027 بکنگ شروع، لمیٹڈ پیکیجز، آج ہی رابطہ کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران تباہ ہو رہا ہے اور جب تک وہ خود نہ کہے امریکی فوجی حملے جاری رہیں گے۔ ٹرمپ نے ایران پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس کی فوجی صلاحیت کو شدید نقصان پہنچا ہے اور ضرورت پڑنے پر مزید حملے کیے جائیں گے۔ ٹرمپ کا یہ بیان امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی کے درمیان سامنے آیا ہے۔ ایران کی IRGC نیوی نے کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز فی الحال دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا۔ IRGC کے مطابق جب تک امریکی حکام کی دھمکیاں اور خطے میں سمندری ٹریفک میں ان کی مداخلت جاری رہے گی، اس وقت تک اسٹریٹ آف ہارموز کو ری اوپن نہیں کیا جائے گا۔ ایران نے تنبیہ کی کہ اگر امریکہ نے اپنی مداخلت اور دباؤ کی پالیسی جاری رکھی تو صورتحال مزید پیچیدہ اور سخت ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اسٹوڈنٹس کی جانب سے پروٹیسٹ کے دوران کی گئی غلطیوں اور گالیوں کو معاف کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس سے پرسکون رہنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان ملک کا مستقبل ہے اور ان کے مسائل کا حل گفتگو اور جمہوری طریقے سے نکلنا چاہیے۔ PM مودی نے کہا کہ ہنسا اور تصادم کسی مسئلے کا حل نہیں۔ انہوں نے امن اور اتحاد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ملک کو تعلیم اور ترقی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور نوجوانوں کے مستقبل کو ہر صورت محفوظ بنانا چاہیے۔ کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اسٹوڈنٹ پروٹیسٹرز کو معاف کرنے والے بیان پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں۔ کانگریس جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے کہا کہ نوجوانوں کو معاف کرنے کی بات ملک اور اس کے طلباء کی توہین ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس نیٹ پیپر لیک اور پولیس کریک ڈاؤن کی وجہ سے تکلیف کا شکار ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو پروٹیسٹرز کو معاف کرنے کے بجائے ان سے معافی مانگنی چاہیے اور پولیس کی بروٹیلٹی پر جواب دینا چاہیے۔ جے رام رمیش نے مودی کے سوشل میڈیا آؤٹ ریچ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اس سے اصل مسائل سے توجہ نہیں ہٹے گی۔ جموں کشمیر کے کلگام میں دہشت گرد حملے میں ہلاک ہونے والے 2 مائیگرنٹ ورکرز کے گھر والوں کے لیے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے 10 لاکھ فی خاندان معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ یہ حملہ کلگام کے علاقے میں ہوا جہاں 2 باہر سے آئے مزدوروں کو نشانہ بنایا گیا۔ حکومت نے اس واقعے کی سخت مذمت کی ہے اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بھی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کلگام میں 2 ورکرز کا قتل نہایت ہی افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے اور ملک دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ نیپال کے سنساری میں ایک مذہبی پروگرام کے دوران لاؤڈ میوزک تنازع کے بعد ہندو اور مسلم کمیونٹیز کے درمیان تشدد کے واقعات سامنے آئے اور کئی علاقوں میں کرفیو اور روڈ بلاکیڈ نافذ کر دیے گئے۔ رپورٹس کے مطابق جھڑپوں میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ سراہا، سنساری اور مورنگ ضلعوں میں مسلم کمیونٹی کے خلاف تشدد، توڑ پھوڑ اور حملوں کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ مختلف ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شرپسند افراد نے مساجد پر حملے کیے، کچھ مقامات پر بھگوا جھنڈا لگایا اور مسلم افراد کو JSR کے نعرے لگانے پر مجبور کیا۔ قرآن پاک کی بھی بے حرمتی کی گئی، مسلم دکانوں اور املاک کو آگ لگائی گئی اور لوٹ مار کی گئی۔ نیپال کے وزیر اعظم بالندر شاہ نے عوام سے پرسکون رہنے کی اپیل کرتے ہوئے واقعات کی شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم سے مائنورٹی کمیونٹیز کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل فیول پرائسز اور مارکیٹ کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے کمرشل LPG سلنڈر کی قیمت میں کمی کر دی گئی ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے 1 اگست یعنی آج سے 19 kg کمرشل LPG سلنڈر کے ریٹ میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ حیدرآباد میں 19 kg کمرشل LPG سلنڈر کی قیمت 2,985 روپیز ہو گئی ہے، جبکہ 47.5 kg کمرشل سلنڈر کی قیمت اب 7,458 روپیز ہو گئی ہے۔ اس کمی سے ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور کیٹرنگ بزنس کو آپریٹنگ کاسٹ کم کرنے میں مدد ملنے کی امید ہے۔ حکومت نے گھریلو کنزیومرز LPG سلنڈر کی قیمت میں فی الحال کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے تلنگانہ میں اسپیشل انٹینسو ریویژن کے تحت ڈور ٹو ڈور انیمیشن کی ڈیڈ لائن پھر ریوائز کرتے ہوئے اسے 10 اگست 2026 تک بڑھا دیا ہے۔ پہلے یہ عمل 1 اگست تک مکمل ہونا تھا، لیکن ویریفیکیشن کا کام جاری رہنے کی وجہ سے ایکسٹینشن دی گئی۔
ریوائزڈ اسکیڈول کے مطابق ڈرافٹ الیکٹرل رولز 17 اگست کو پبلش کیے جائیں گے۔ اس کے بعد کلیمز اور آبجیکشن کا مرحلہ ہوگا اور ان کی جانچ کے بعد فائنل ووٹر لسٹ اکتوبر میں جاری کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اس ایکسٹینشن کا مقصد تمام ووٹرز کی ویریفیکیشن کو بہتر طریقے سے مکمل کرنا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے ٹام کام یعنی تلنگانہ اوورسیز مین پاور کمپنی کو ایک ون سٹاپ ایجنسی میں تبدیل کر دیا ہے تاکہ ریاست کے نوجوانوں کو محفوظ، شفاف اور آسان طریقے سے بیرون ملک روزگار کے موقع فراہم کیے جا سکے۔ اس انیشیٹو کے تحت ٹام کام رجسٹریشن سے لے کر اسکل ٹریننگ، لینگویج ٹریننگ، پاسپورٹ اور ویزا اسسٹنس، فارن امپلائر سے کوآرڈینیشن اور اوورسیز جاب پلیسمنٹ تک تمام سروسز ایک ہی پلیٹ فارم پر فراہم کرے گا۔ حکومت کا مقصد پرائیویٹ ایجنٹس اور غیر قانونی ریکروٹمنٹ نیٹ ورک پر انحصار کم کرنا اور جینیون اوورسیز امپلائمنٹ اپارچونیٹیز تک سیدھا رسائی دینا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ ٹام کام تلنگانہ کے یوتھ کو جرمنی، جاپان، گلف ملکوں اور دوسرے انٹرنیشنل جاب مارکیٹ سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ حیدرآباد کے نہرو زولوجیکل پارک میں انٹری اور سفاری ٹکٹس ریٹس میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور نئے ریٹس 1 اگست 2026 یعنی آج سے ہی نافذ ہو چکے ہیں۔ ایڈلٹ انٹری ٹکٹ 120 اور چائلڈ ٹکٹ 60 کر دیا گیا ہے، جبکہ اے سی سفاری ٹکٹ 165 اور نان اے سی سفاری ٹکٹ 110 ہوگا۔ بیٹری آپریٹڈ وہیکل کا ایڈلٹ ٹکٹ 135 اور چائلڈ ٹکٹ 75 کر دیا گیا ہے۔ ٹوائے ٹرین کا ایڈلٹ ٹکٹ 90 اور چائلڈ ٹکٹ 45 ہوگا۔ زو انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ریوائز ٹکٹ ریٹ سے مینٹیننس، اینیمل کیئر اور وزٹر فیسلٹیز کو بہتر بنایا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ کیا آپ بھی حج 2027 کی سعادت حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ اب وقت آ گیا ہے اپنے اس مقدس سفر کی منصوبہ بندی کرنے کا۔ رزاق انٹرپرائزز کی جانب سے حج 2027 بکنگ کا باقاعدہ آغاز۔ حج پیکیجز کے ماہرین مکمل رہنمائی اور مشاورت، ویزا، ٹکٹ، رہائش اور ٹرانسپورٹ کا بہترین انتظام، تجربے کار اور قابل اعتماد ٹیم کی خدمات، آرام دہ قیام، ہر مرحلے پر رہنمائی اور تعاون۔ آج ہی رابطہ کیجیے۔ حج 2027 کے محدود پیکیجز کے لیے اپنی سیٹ ابھی محفوظ کروائیں۔ رزاق انٹرپرائزز، اوورسیز مین پاور کنسلٹنٹ، حج اینڈ عمرہ اسپیشلسٹ۔ ہیڈ آفس شاپ نمبر 169، فرسٹ فلور، بابو خان اسٹیٹ، بشیر باغ، حیدرآباد۔